نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا۔ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں۔ ہاں، آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا۔ یار میں صحابہ کرام کی، حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا۔ تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے۔ تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں جی، گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے، وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا۔ یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے، یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر۔ مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا، تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا، وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو، نہیں، اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا۔ اگر اس سے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا، کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا نا۔ اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے، اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا، ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 5، مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا کا بعد میں حکم دیتے تھے، اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضا دینی ہے۔ لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے، وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے ساری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں۔ جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا ہے نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر
اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے, خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے, میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں, دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8, روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے, انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1, جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2, جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا, وہ روزہ توڑ دے گا. اور نمبر 3, وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے, یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نمبر 4, اگر کوئی شخص غلط طریقے سے, یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 9, اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا, جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب تو غلام نہیں ملتے. ادروائز 60 روزے رکھے گا, 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں, تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ, اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں, یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا, جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا. اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے, اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو گئی, کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی, اسے روزہ توڑنا پڑ گیا, مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے, اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے, اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا, اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا, چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے مسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے, اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 11, روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں, یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے, میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی, جو اگلا شعبان آنے والا ہے, یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی. اور اس کی ریزن یہ تھی, انہوں نے خود بیان کر دی, نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے, چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی, چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی. اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا بھائی. ہاں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں, مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں, تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے, یہ قضا روزے الگ سے. تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں, آپ کی مرضی دے سکتے ہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.